خیر خلق کلہم۔ آج ہم درس مسلم میں سے باب ہے الکبائر و کبرها، کبیرہ گناہوں کے بارے میں، اور کتاب الایمان سے یہ بھی تعلق رکھتا ہے۔ آج کی حدیث کے راوی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القبائر، آقا کائنات صحابہ کی مجلس میں جلوہ گر ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یا دوسری بات یہ ہے او سئل عن الکبائر، یا آقا کائنات امام الانبیاء سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال الشرک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور دوسرا وقتل النفس، اور کسی کو بے جا قتل کرے، اور تیسرا آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرے۔ وقال الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ میں آج تجھے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ پہلے تین بتا کے اور یہاں پہ آ کے پھر تنبیہ کی، فرمایا جو کبیرہ میں سے بڑا کبیرہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ قال قول الزور، آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جھوٹ بولنا، او قال شہادت الزور، آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، بس کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، جانے نہ انجانے میں دے جاتے ہیں گواہی، نہیں اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں کتنی بڑی تلقین آقا کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی بات کرو بولنے سے پہلے تولو، بولنے سے پہلے سوچو کہ تو کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں تیری تحقیق کیا ہے۔ اور ایک یہ بھی حدیث پاک پیچھے گزر گئی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی، سوچا نہیں، ویسے ہی۔ اور اس سے پہلے حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ تو پاک باز عورتوں پر جان بوجھ کے تہمت لگاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے کو کہتا ہے لیکن تو بیان کرتا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور آگے اس حدیث سے پاک کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ہیں، اور ان کا تعارف پچھلے سال بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اتنی بات کر دیتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ وہ ہیں جنہوں نے شان رسالت کے لیے اپنا گھر چھوڑا، صرف گھر ہی نہیں چھوڑا بلکہ چچا کے گھر تھے، اس نے جب دیکھا کہ آقا کائنات امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیا تو چچا نے کہا یہ جو تیرے دامن اور جسم کے اوپر کپڑے ہیں یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی اتار کے دے۔ جب اتارے تو ماں ہے، ماں نے اپنی چادر کو پھینکا، لے اپنے شرمگاہ کو چھپا لے، اپنی عورت کو چھپا لے، وہ چھپا کے جب بارگاہ رسالت میں گئے تو پریشان تھے، تو آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے عبداللہ؟ فرمایا حضور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، غیروں کے سامنے جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو پھر اتنی قسمت ہے کہ امام الانبیاء اسی بات آگے غزوہ میں گئے، وہ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد وہیں پہ انتقال ہوا، وصال ہوا۔ دیکھیں ہم تو یہ التجا کرتے ہیں کہ جب موت آئے تو آقا آئیں، لیکن حضرت عبداللہ کی جب روح پرواز کر رہی تھی تو چہرے کی جو اپنی آنکھیں ہیں وہ چہرے مصطفیٰ پہ بندھی ہوئی تھی۔ تو حضور نے جب چادر دی، اور چادر کون سی دی؟ اپنی مزمل والی چادر، اور پھر آقا کائنات امام الانبیاء ایڈیوں کے بل چلے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا جو نبوت کی آنکھ دیکھتی ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ بتائیں، آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا
عبداللہ نے ناموس رسالت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، آج اس کے جنازے میں صرف صحابہ نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہیں۔ وہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل۔ کہ کائنات امام الانبیاء کے پیارے غلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جنت میں داخل ہوگا۔ رائی کے دانے کا یہ ادنا سے ادنا درجہ ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ لو سے لو درجہ ہے، اور جو اس سے آگے ہوں گے جن میں ایمان کی کشش ہوگی، اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ داتا علی، وہ غوث پاک ہیں جن کے ایمان کے درجات یہ ہیں کہ اتنا زہد و تقوی ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی دنیا میں سب سے بڑھ کر ہم ہی ہیں۔ اور آگے آ کے نات امام الانبیاء نے فرمایا، دوسرا فرمایا ولا يدخل الجنہ احد فی قلبہ، اور وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبرا، کہ نات امام الانبیاء فرماتے ہیں جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ اگر آؤ جنت کی چاشنی لینا چاہتے ہیں تو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ناطہ جوڑے، اپنا رشتہ جوڑے، اپنے ہر زندگی کے لمحات میں آقا کائنات امام الانبیاء کے فرامین سے ہم رہنمائی لیں، ان کی اتباع کریں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔